ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، کیونکہ 6 رجب میں آپ دنیا میں آئے، رجب میں آپ دنیا سے چلے، 14 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی اور جب وصال ہوا تو وہ بھی رجب کا مہینہ تھا اور 6 تاریخ تھی۔ آج جمعہ المبارک ہے اور قدرتی طور پر تاریخ بھی 6 ہے، تو یہ بہترین مناسبت ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ آپ کو نائب رسول کہا جاتا ہے، آل نبی اولاد علی کا جملہ آپ پر فٹ آتا، کیونکہ آپ والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، والد کی طرف سے حسینی ہیں۔ ماں اور باپ ام الورا والدہ ہیں، غیاث الدین سید آپ کے والد ہیں، تو دونوں کی طرف سے شجرہ نسب حسنین کریمین سے ہو کے مولا علی تک پہنچتا، اور یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی نسبت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد اور آپ کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی اماں جان کا شجرہ نسب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین کا نسب جا کے ملتا۔ معددات ولی ہیں، نبوت ہو، ولایت ہو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہوا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بھی ہم میں سے کوئی کچھ بننا چاہے تو بن جائے، محنت اپنی جگہ، ثواب اجر اپنی جگہ، لیکن یہ انتخاب ربی ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو جس طرح کا میڈل پہنانا چاہے اس طرح کا میڈل اسے پہنا دیتا۔ حافظ قرآن ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ کے تمام علوم میں ماہر ہے۔ یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سچے ولی کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا عالم بھی ہے، اور پھر قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ تو عالم با عمل جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ سبا کی ملکہ بلقیس آ رہی ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لا سکتا؟ یاد رکھیے
کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، انہیں خرق عادت کہا جاتا، برخلاف قانون قدرت کا نام دیا جاتا۔ انسانی بشری عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ عقل کو جو عاجز کرتے وہ معجزہ۔ اللہ کے سچے نبی کے ہاتھوں برخلاف قانون قدرت کوئی فعل سرزد ہوتا ہے وہ معجزہ کہتا ہے، اور اللہ کے سچے نبی کے سچے کامل امتی کے ہاتھوں برخلاف قانون قدرت کوئی عمل صادر ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو عام انسانوں کے ذہنوں میں ایک بات چلی آ رہی ہے کہ انسان ڈرتا ہے جن سے کہ جنات زیادہ طاقتور ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمان سب سے زیادہ طاقتور ہے، کامل ایمان والے کی طاقت زیادہ ہے، اور ساری کائنات مسخر کر کے رب نے اس کے تابع کر دیا، جنات بھی اس کے تابع ہیں۔ اب قرآن نے موازنہ کیا، یہاں پر کامل امتی سلیمان علیہ السلام کا سچا امتی اس کی طاقت کو بھی بیان کیا، اور جنات کے سردار کی طاقت کو بھی بیان کیا، دونوں کے علم کو، دونوں کے تصرف کو، دونوں کی قدرت کو قرآن نے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کوئی مسلمان کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو تو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے، اور اس کا انکار نص قطعیہ کا انکار ہوگا، اور نص قطعیہ کا انکار کفر ہو جائے۔ قال عفریت من الجن، سب سے پہلے عفریت نامی جن بولا، آنا آتی کا بھی، وہ تخت میں لا سکتا، میں لے رہا ہوں۔ کتنا وقت لگے گا، کتنی دیر لگے گی، کیا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کیونکہ آپ ملک کے شام میں بیٹھے، قبلہ اول کے سین میں، مسجد اقصی کے سین میں، اور ملک سبا رہتی ہے ملک یمن کے آخری کونے میں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے، وہاں حکومت کر رہی ہے، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ شام سے یمن جانا ہے اور جا کے شاہی محل کے اندر سے اس تخت کو لانا ہے جو 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھروسہ مزین ہے، بھاری بھرکم۔ اتنے بڑے بھاری تخت کو لاؤ گے کتنا وقت لگے گا؟ تو قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ جنات کے سردار عفریت نے کہا قبل ان تقوم من مقامها، آپ کے جلسے کے ختم ہونے سے پہلے، آپ کے اٹھنے سے پہلے، آپ صبح جلسہ کرتے تھے اور دوپہر کو زوال سے پہلے اختتام ہو جاتا، یعنی زوال سے پہلے آخر یہاں سے جاؤں گا اڑتا ہوا یمن شاہی محل، پھر وہاں سے اس کو نکالوں گا، اٹھاؤں گا سر پہ، پھر لے کر آؤں گا، ٹائم تو لگے گا۔ اس کو لانے کے لیے میرا وہاں جانا بھی ضروری ہے اور وہاں سے آنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کس سے بھی پہلے چاہیے۔ یہ نبی کا علم بتا رہا تھا کہ میرے امت میں ایسے افراد ہیں جو اس سے کم وقت میں بھی لا سکتے۔ اب ان کی امت کا عالم با عمل بول پڑا جو آپ کی کرسی کے پائے کے سامنے بیٹھا تھا، حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن میں موجود۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی مجھے حکم کیجیے میں
انسان ہوں، مسلمان ہوں، آپ کا امتی سچا غلام ہوں۔ جنات کو ضروری کہہ رہے ہو تو بہت دیر لگائے گا، میں تو اس سے بھی کام وقت میں لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لے آؤ، نہیں فرمایا تم بھی بتاؤ، واضح کرو کہ کتنے وقت میں لا سکتے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نہ تو میں یہاں سے ہلوں گا، وہ تو کہتے میں جاؤں گا، جا کے اٹھا کر لے آؤں گا، تالے توڑوں گا، دروازے توڑوں گا، میں نے دیکھی جانی۔ آپ کا فیض ہے میرے سینے، آپ کی غلامی کا صدقہ۔ سلیمان علیہ السلام سے ان کا امتی کہتا ہے کہ آپ کی غلامی کا صدقہ رب نے مجھے علم، تصرف، قدرت اتنا عطا کیا ہے، میں کبھی یمن نہیں گیا، مگر یہیں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے اندر قبل ان یرتد الیک طرف، آنکھ کی جو پلک ہے اس کے چھپکنے سے بھی پہلے میں یہ کام کر سکتا۔ یہ قرآن نے طاقت بیان کی ولی کی، کس ولی کی؟ جو سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، اور سلیمان علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں جو معراج کی رات مسجد اقصی میں میرے نبی کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے، جو ہمارے رسول کے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، ان کی امت کے ولی کا یہ علم، یہ قدرت، یہ طاقت قرآن بیان کرتا ہے۔ تو پھر جو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، رسول کے سردار و امام ہیں، ان کی امت کے اولیاء کی طاقت کی قرآن کے الفاظ پہ غور کریں تو اپنا ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن کے لفظ قبل ان یرتد الیک طرف، کہ پلک جھپکنے میں بھی وقت لگتا ہے، قبل میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا۔ قربان جاؤں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی شان کو، علم کو، تصرف کو، قدرت کو، طاقت کو، اختیارات کو کس انداز میں بیان کیا، وہ بھی قرآن کے اندر۔ خالی حدیث میں جیت آ جائے تو آج کا مولوی کہہ دے گا حدیث صحیح ہے، حدیث کمزور ہے، راوی کمزور ہے۔ رب نے قرآن کے اندر چیز شامل کر دی تاکہ کوئی انکار ہی نہ کرے۔ کیا کہو گے قرآن کے بارے میں کہ یہ سپارہ کمزور ہے، معاذ یہ آیت کمزور ہے؟ کوئی سوچے گا تو ایمان کھارے۔ اور یہ تو اصول اور قانون ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت، اللہ نے اس امت کے بارے میں کہا کہ جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، مرسل آئے، جتنی ان کی امتیں آئیں، ان تمام سابقہ امتوں میں اے میرے حبیب کی امت تم سب سے بہترین امت۔ اس امت کی شان کیا ہوگی کہ خالق خود کہے کہ یہ بہترین امت۔ یہ ڈگری اعزاز میں نے تو نہیں دیا اس امت کو، رب نے دیا اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ۔ فرمایا میرے محبوب کی امت سنو، کون تم ہو خیر امت، بہترین امت۔ کائنات میں جتنی امتیں ظاہر اخرجت للناس، جتنی امتیں ظاہر کی گئی، ان سب میں اعلیٰ افضل بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع بھی کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اللہ پر ایمان بھی ہے۔ یہ اوصاف ہیں اس امت کے۔ اگر آج کا امتی نیکی کا حکم نہ کرے، برائی سے منع نہ کرے، تو پھر وہ اپنا اعزاز خود کھو دے گا۔
اس امت کے لیے لازم ہے کہ اپنے اعزاز کا دفاع کرے. ہر شخص ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق وسائل کے مطابق جہاں بس چلے وہاں اچھائی کا حکم دے برائی سے منع کر. ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لگا رکھا آپ نے یا میں نے. آپ میرے پاس آتے ہیں میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو حق بات کروں. آپ اپنے گھر میں اپنے یرانے میں اپنی محفل میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں آپ کا فرض بنتا ہے وہاں سچ اور حق بات کہہ ظلم سے روکے برائی سے روکے. پھر آپ اور میں ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار. تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل. جس طرح آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء باقی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ. تو ولی کے لیے وہ بھی اس امت کا جو بہترین امت ہے اس کے لیے تو بہترین کے اولا ضروری ہے کہ اس کا سینہ قرآن کے علم سے بھرا ہو، اس کا سینہ حدیث رسول سے بھرا ہو. پھر اس کا عمل، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کے روز اور شب کے معمولات بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے. میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جب علم اور عمل ایک جسم میں اکٹھے ہو جائیں پھر وہ چہرے پر ولایت کا نور ظاہر ہو جائے. وہ ولی یہ کام ہے. ایک شخص کسی سے گیا بیعت ہونے کے لیے، سنا نام سنا کسی پیر صاحب، 3-4 دن ان کے پاس ٹھہرا، واپس آنے لگا. انہوں نے روک لیا. 3-4 روز آپ ہمارے پاس رہے بطور مہمان. آنے کا مقصد نہیں بتایا کیوں آئے تھے، کیوں واپس جا رہے. کہنے لگا کہ میں نے بیعت ہونی تھی، مرشد بنانا تھا کسی کو، آپ کا نام سنا تھا تو میں آپ کے پاس چلا آیا. تو کیا ہوا؟ بس واپس جا رہا ہوں، میں نے آپ کا مرید نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے آپ کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا. وہ مسکرائے، فرمایا جو 3 دن تو میرے پاس رہا کیا ان 3 دنوں میں نے شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا؟ میں نے نماز چھوڑی، میں نے تہجد چھوڑی، میں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، میں نے بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے اپنے ہاتھ زبان کو روکا. کوئی عمل 3 دنوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پر میں اب جا سکتا. ضروری نہیں کہ کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آپ کو کرتب دکھانا شروع کر دے تو آپ اس کو ولی ماننا شروع کر دیں. سچے پیر اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو. یہ اصل پہچان. ہمیں شوبدہ بات پسند ہے کہ شوبدہ بازی کریں، کوئی کرتب دکھائیں، جادوگری دکھائیں، ہم کہیں گے یہ ولی. لیکن شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کی روح سے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق بسر ہوتا ہو وہی اللہ کا دیکھا. اور ایسے انسان کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ 100 سال اگر آپ نے عبادت کی اور اس میں دکھاوا نہیں کیا تو 100 سالہ اصلی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کسی ولی کامل کے بعد آپ ایک لمحہ گزار. ایک لمحہ گزار. ایک جا خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئے.
آنکھوں سے نابینا تھا، تو رو کے عرض کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی شان تمام نبیوں سے اعلیٰ، آپ کی امت کی شان تمام امتوں سے اعلیٰ، آپ کی امت کے ولیوں کی شان تمام ولیوں سے اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی اندھا آتا تھا اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، آنکھیں واپس لوٹ آتی تھی۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح۔ تو اس نے کہا پھر میری آنکھیں لوٹا دی۔ سبحان اللہ، آپ نے اس امت کے ولی، آپ نے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اسی وقت دونوں قدم روشن۔ اس کے بعد اب رو پڑے، بار بار کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کی آنکھیں لوٹا۔ اللہ کا ولی کے ہاتھوں اگر کوئی اس طرح کا کام صادر ہوتا ہے تو وہ تکبر میں نہیں آتا، بڑائی میں نہیں آتا، شیخی نہیں دکھاتا، غرور تکبر نہیں کرتا، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی مسالی کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں کہ میں بہانہ بنا ہوں، اصل اس کو آنکھیں تو میرے رب نے لوٹائے۔ تو آپ رک گئے، ان کو تبلیغ شروع کر۔ اس آگ کو خدا بنائی بیٹھے جو پانی سے بل جاتی ہے، کیوں ایسا کریں؟ وہ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر ہمیں جہنم کی آگ میں پھینکا بھی جائے تو یہ آگ ہمیں جلائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں، اگر آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کی پوجا کرو جو مالک ہے اس آگ، جس رب نے اس آگ کو بنایا پیدا کیا، اس میں جلانے کی قوت اور طاقت رکھی، اس رب کی پوجا کرو۔ پھر دیکھو کہ اس کی کیا جرات ہے جلائے اس کی اجازت کے بغیر۔ اب وہاں وہ حیران ہو گئے، ان کا سردار بولا جو بڑا ان کا تھا عالم، اس نے کہا کہ ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں لیکن آپ تو اسی کی پوجا کرتے ہیں نا، آپ کے مالک کی، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا آگ مجھے کیا جلائے گی، میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ آگ میں طاقت ہے جلانے کی، لیکن جب تک مالک نہ کہے اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کی اجازت کے بغیر جلائے۔ مجھے کیا جلائے گی، یہ تو میرے جوتے بھی نہیں جلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اتاریے جوتے، ابھی تجربہ کر لیں۔ آپ نے اپنی نالین اتاری، فرمایا یہ لو آگ میں ڈال۔ آپ باتوں میں لگے رہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا، سب کو یقین ہو گیا کہ جوتا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کا ہاتھ جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ کرامت دکھائی تھی، وہ بھی آتش پرستوں کے پاس گئے تھے، اسی طرح کا معاملہ وہاں بھی پیش آیا تھا۔ ان کا جو گرو لیڈر تھا وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھا ہوا، جب اصلاح کی بات ہوئی، سامنے آگ جل رہی ہے، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے گود سے بچے کو اٹھایا اور بچے کو اپنی گود میں لے کے آگ میں چلے، رونے پیٹنا شروع ہو گیا، شور شرابہ شروع ہو گیا، ایک مسلمان بھی چل گیا، ہمارا بچہ بھی جلا دیا اس نے، وہ بھی بچے کو بھی آگ کی، کیونکہ آگ کے شعلے تھے بلند۔ کافی دیر کے بعد
خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے بچے کو لے کے پھر باہر آیا. سبحان اللہ. باہر آیا بچہ مسکرا. سبحان اللہ. کپڑے تک سلامت, ایک دھاگا تک نہیں جلا, جوتے تک سلامت ہے. سبحان اللہ. بچہ گود میں مسکرا. سبحان اللہ. باپ کی گود میں دیا تو باپ نے بچے سے پوچھا, بیٹا تم چلے نہیں؟ اس نے کہا کیسے چلے؟ آگ تو تھی نہیں, وہ تو جنت کا باغ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو باغ تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون سا باغ ہے, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جنت ہے, سبحان اللہ. جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہم مسلمانوں سے کیا. سبحان اللہ. جو ہمارے رب پر ایمان لے آئے اس کو اسی باغ میں لایا جاتا. ابا جان میں نے تو اسی وقت ہی ان کے کہنے پہ کلمہ بھی پڑھ لیا, وہ ان کا ہو گیا. کیسے چلا دیا؟ جتنے تھے عادت پر سبھی نے اسی وقت توبہ کی اور کلمہ پڑھا, اسلام کیا. سبحان اللہ. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ ایک جلسے میں ہزاروں لوگوں کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے, اور مسلمان آپ کے ہاتھ میں توبہ کی بیعت کرتے تھے. چور کہتا تھا میں چوری نہیں کروں گا, زانی کہتا تھا میں زنا نہیں کروں گا, شرابی کہتا تھا میں شراب نہیں پیوں گا, جواری کہتا تھا میں جوا نہیں کھیلوں گا. ہزاروں پیتا تھا. آپ گھر واپس آئے, چہرے پر خوشی. تو آپ کی والدہ ام الورا رحمہ اللہ وہ پوچھتی ہیں, معین الدین بیٹا کیا ہوا, آج اتنے خوش دکھائی دیتے ہو؟ اما جان آج ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی, توبہ کی, کافروں نے کلمہ پڑھا, مسلمانوں نے جلد چھوڑنے کا وعدہ کیا, میں خوش ہوں. تو ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا, بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال کم ہے, میرا کمال زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں ہے. لاکھوں مرید جنت میں جائیں گے معین الدین کے صدقے میں. معین الدین کی اپنی جنت تو ماں کے پیروں پر ہے. سبحان اللہ. ماں کے قدم پکڑ لی. سبحان اللہ. اماں بتائیے اس میں آپ کا کمال کیسا؟ واعظ میں نے کیا, تقریر میں نے کی, تبلیغ میں نے کی, رب رسول کا پیغام میں نے سنایا, قرآن و حدیث میں نے سنائی, لوگ متاثر ہوئے, کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے. آپ تو گھر بیٹھی ہیں. فرمایا بیٹا کمال میرا آج نہیں پہلے دن کا ہے, کیونکہ میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ ہی نہیں پلایا. بیٹا جب تو دودھ پینے کی عمر میں تھا تو دودھ پلاتے ہوئے پہلے میں وضو ہوتی تھی, وضو کرنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی, اور جب تک تو سو نہیں جاتا تھا میں تجھے قرآن کی لوری سنایا. انہی کے مرید خاص ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی. جب پہلے دن مولوی صاحب کے پاس مسجد میں بٹھایا گیا, ایک عالم کے پاس کہ ان کو قرآن پڑھاؤ. انہوں نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. آپ خاموش ہو. بیٹا پڑھتے نہیں. فرمایا استاد محترم مجھے 15ویں پارے سے پڑھائیے, کیونکہ 14 سی پارے تو میں ماں کے پیٹ میں تھا, میں اس وقت یاد کر لیا. میری ماں مجھے گود میں دودھ پلاتی تھی, لوری سناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. میں شکم میں مادر میں تھا تو 14 پارے حفظ کر چکا ہوں. میں
اس ہستی کے پیر و مرشد ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، جن کے پیر و مرشد نے جب کعبے کا غلاف پکڑ کر ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو کانوں میں آواز سنائی دی کہ جواب آیا اے عثمان میں نے تیرے مرید کو قبول کر دیا۔ در رسول پہ حاضری دی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، تو پیر صاحب فرمانے لگے آہستہ سے کان میں کہا نبی علیہ السلام کی سامنے ہو تو سلام علیکم۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام کیا تو جواب کانوں میں آیا وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، سبحان اللہ، اے مشائخ کے قطب تیرے اوپر بھی سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمارے رسول کا بر اطر میں زندہ، ابھی تو سلام کیا جائے۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ سلام کا جواب دیا، لیکن قبر مبارک سے سلام کا جواب سننے کے لیے کان معین الدین کے چاہیے۔ ہر کان میں تو سنائی جواب نہیں نہ سنائی دے، وہ حرارت اپنے سینے میں پیدا کر لو، وہ عشق پیدا کر لو، وہ اطاعت لو، فرما برداری وفاداری نبی سے لے کر آؤ، کامل وفادار بن جاؤ، پھر دیکھو یہیں سے بھی سلام کرو گے تو جواب سنائی دے۔ وہ پیار سچا ہو نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے تو واضح طور پہ فرما دیا میرے محبوب کی غلامی میں آ کے مکمل وفادار بن کر دکھاؤ، تو میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میں لوح قلم تمہارے آگے کر دوں گا، اپنی تقدیر خود لکھ لو۔ سبحان اللہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے تھے میں شعر بناتا نہیں ہوں، میرے سینے پہ نازل ہوتے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا، سبحان اللہ، نازل ہوتے۔ جواب شکوہ کے اندر رب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تم میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میں لوح قلم تمہارے آگے کر دوں گا، اپنی تقدیر خود لکھو، اپنے فیصلے خود کرو، اپنے نصیب خود لکھو، کس طرح کا مقدر چاہتے ہو، کس طرح کا نصیب چاہتے ہو، کس طرح کا ستارہ چاہتے ہو، خود فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہوگا، لیکن شرط ہے میرے محبوب کے سچے وفادار جو سچے وفادار بنے وہ آج میرے نبی کے پہلو میں۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر دیکھ لو ابو بکر عمر کہاں ہیں۔ نبی کا سر کسی کی گود میں ہے تو کسی کی گود میں میرے رسول کا سر ہے، دونوں وفادار۔ کوئی میرے نبی کے کندھوں پر ہے تو کسی کے کندھوں پر میرا رسول سوار ہجرت کی راہ، وفادار دونوں ہیں، وفادار بن کر دکھاؤ۔ ایک دن میں 2 قرآن روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے خواجہ معین الدین چشتی کہ جو کلام میرے رب نے میرے نبی کے سینے پر اتارا میں اسے پیار کیوں نہ کروں۔ پھر پیار بھی کیسا کرتے تھے، ساری رات نوافل میں گزارتے، سارا دن فرائض کے علاوہ لوگوں کو تبلیغ کے علاوہ اتنا ٹائم نکال لیتے تھے کہ 2 قرآن پاک تلاوت میں مکمل بھی کر لیتے۔ ہم اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتے ہیں اور 11 مہینے قرآن اونچی جگہ پہ رکھا رہتا ہے، باہر رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو قرآن کو ہے ویلو کرتے پھر قرآن کو اٹھاتے۔ اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ میں ان مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو روزانہ بلا ناغہ اپنے گھر کے اندر قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں ان ماؤں کو بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے رات کا وقت تھا، مسجد سے نکلے تو رک گئے، اوپر دیکھنا شروع کر دیا، صحابہ نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھو کتنا حسین منظر ہے، آسمان چمکتے تاروں سے بھرا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، کتنا حسین منظر، خوشنما۔ صحابہ کہے یا رسول اللہ 14 کا چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چمک دمک رہے ہیں، ماشاءاللہ آسمان بھرا ہوا ہے، رب کی شان بہت خوبصورت۔ فرمایا اسی طرح جب یہاں سے ہمیں وہ منظر حسین دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پر بھی اس طرح ستارے چمکتے ہوئے دکھائی۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا تو نے زمین کو بھی ستاروں سے مزین کر دیا ہے؟ تو رب جواب دیتا ہے نہیں، ستارے نہیں لگائے، یہ ان مسلمانوں کے گھر میں نور چمک رہا ہے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بھی آسمان کے تاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل تو 2 قرآن پاک روزانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرائض کے علاوہ نوافل کے علاوہ 2 قرآن پاک مکمل کیا کرتے۔ ہم اولیاء سے پیار کرنے والے ہم اتنا بھی وقت نہیں نکالتے، گھر پر نہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے ہے تو نماز پڑھ کے قرآن پاک اٹھا لیں، چلو ایک صفحہ پڑھ لیں، کم از کم 10 آیات روزانہ جو پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلین میں سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا نام غافلین کے اندر شامل نہ کرو، یہ غافل نہیں ہے کیونکہ اس نے 10 آیتیں آج پڑھی۔ جو پڑھتا ہی ایک آیت بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن خانی میں سپارہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں پر کیوں اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے دیکھیں کیسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا نہیں، یہ فریب ہے، دھوکہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں رکوع میں چل جائے، نماز کے اندر تلاوت کرنی، الحم شریف پڑھنے، سورت پڑھنے، پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ تمہاری زبان حرکت کرے، تمہارے ہونٹ تمہارے لب حرکت کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے ہونٹ نہیں ہلتے، زبان نہیں ہلتی تو یہ پڑھنے میں تلاوت کرنے میں تمہارا نام نہیں آئے گا، نہ تمہاری نماز ہوگی نہ تمہارا قرآن پڑھا جائے گا۔ تم صرف دیکھ رہے ہو، نماز میں زبان باندھے ہونٹ باندھے تو سوچ رہے ہو، یہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زبان ہلے، حرکت کرے، الفاظ بولے، تمہارے ہونٹ حرکت کریں، اپنے کان سے سنو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر ساتھ والے نمازی کا خطرہ کہ میں اونچا پڑھوں گا اس کی نماز میں خلل آئے گا تو پھر بھی اتنا ایسا پڑھو کہ تمہیں اندازہ ہوتا جائے کہ واقعی میں پڑھ رہا ہوں، میں رمسی پڑھ رہا ہوں، میں سورت پڑھ رہا ہوں۔ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کریں، کشتی والا جہاز والا چلا گیا، دریا عبور کرنا، حضرت اب تو کشتی بھی نہیں ہے تو کیسے دریا عبور کریں گے، ہم تو جانا اس طرف۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا، فرمایا آنکھیں بند کر، انہوں نے آنکھیں بند، فرمایا آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی تو دریا کے دوسرے کنارے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ کیسے ممکن ہوا؟ فرمایا میں نے الحمد شریف 5 بار پڑھی اور رب نے ہمیں دوسرے کنارے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھی؟ الحمد شریف 5 مرتبہ۔ ایک شخص نے چوری کی، مولا علی مرزا کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ، تو ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ جا رہا کٹا ہوا ہاتھ لے آگے 2-3 صحابہ میں پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے چوری کی، امیر المومنین نے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور دعائیں دیتا جا رہا تھا حضرت المرتضی
کہ آپ نے مجھے میرے جرم کی سزا دنیا میں دے کر مجھے آخرت کے عذاب سے بچا دیا. مجھ پر آپ نے احسان کیا. آج کل گیا معذور ہو گیا ہوں لیکن آپ نے مجھ سے نیکی کی. انہوں نے آ کے مولا علی مرتضیٰ کو ساری باتیں بتائی کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ آپ کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا ہے. فرمایا اسے لے سید الاولیاء ہیں. پھر چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، مجددیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، سارے سلسلے جاتے تو مولا علی کے پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ کی ولادت بھی 13 رجب کو. سبحان اللہ. اگلا جمعہ 13 رجب کا. سبحان اللہ. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو کریں. لیکن 2-3 دوستوں نے کل محفل رکھ دی ہماری اسی مسجد میں مولود کعبہ حضرت المرتضیٰ کی شان کے حوالے سے. اس میں بھی میری تقریر ہے. تو کل آپ سب کو دعوت بھی ہے. کل آپ نے آنا ہے یہاں پہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے یہاں جلسہ ہوگا. آپ سب نے آنا. انہوں نے انتظام کرنا ہے. جنہوں نے محفل رکھی لنگر کا بھی انتظام ان کا ہے، نعت خانے ہر شے کا ان کا ہے. آپ سے 1 روپیہ ہم نہیں مانگتے. آپ صرف آ جائیں. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. آپ جب بلایا گیا آپ نے اس کا ہاتھ لیا کٹا ہوا اور یہاں رکھا اوپر رومال باندھا. زبان ہونٹ حرکت میں آئے، پھونک ماری، رومال کھولا، ہاتھ اٹھا. سبحان اللہ. 1 منٹ بھی نہیں لگا. آپریشن مکمل اور کامیاب ترین آپریشن. سبحان اللہ. ہاتھ حرکت کر پتہ چلا کٹا ہی نہیں. اس نے پیر پکڑ لی. حضرت اتنا تو بتا دیجیے آپ نے پڑھا کیا ہے. فرمایا الحمد شریف پڑھ. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ، سورہ شفا. چند دن کے بعد اس نے پھر چوری، پھر اس کا ہاتھ کٹا. اب اس نے کہا میرے پاس تو نسخہ آ گیا. اب گھر بیٹھ کے ساری رات وہ الحمد شریف پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، ہاتھ جوڑے ہی نہ. اگلے دن پھر آیا، آگے پھر معافی مانگی تو آپ مسکرائے. فرمایا بھیا الحمد شریف تو وہی ہے لیکن زبان علی کی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. ارے سورہ فاتحہ تو وہی ہے جو رب نے نازل کی. اس میں تو شک ہی کوئی. لیکن جس زبان سے میں نے پڑھا وہ زبان بھی تو لے کر آؤ نا. یہ زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کبھی کچھ نکلا ہی نہیں. وہ زبان بھی تو لے کر. سبحان اللہ. وہ منہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جس منہ کے اندر زبان کے اندر میرے نبی نے اپنی زبان رکھی اور اللہ چوستے رہے. منبع مرکز ہے چشمہ تو میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والے کان ہوں گے تو سلام کا جواب بھی سنائی دے. سبحان اللہ. پھر سنائی دے. سلام کرتا مسلم، میرے رسول جواب دیتے ہیں لیکن سنتا وہی ہے جس کے کانوں میں تاثیر ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے میں مدینہ طیبہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا معین الدین اٹھو ہندوستان کی طرف چلے. میرا دین وہاں پھیلاؤ، وہاں ضرورت ہے تم میرے دین کے معین ہو، مددگار ہو. اللہ نے چن لیا تمہیں اسی کام کے لیے. آپ اٹھے اور آ گئے. اجمیر شریف جنہوں نے دیکھا وہ بابا جی بیٹھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ماشاءاللہ کئی لوگوں نے دیکھا وہاں آ کے آپ نے ڈیرا رکھا. پرتھوی راج تھا، انا ساگر و تالاب، جس کے پاس پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. آپ درویشوں کے ساتھ آ کر بیٹھے. صاحبانوں نے اٹھا دی
आप उठे यहां से यहां तो आके में वक्त यूं बैठ आपने अच्छा भाई रात को तोड़ जाते बिठा फोन बिठा दिए गए। आप उठ के दूसरी तरफ चले गए पहाड़ी पर। आप जब उठाने का वक्त आया तो उठा के थक गए, कोई ऊंट उठता ही नहीं। राजा के पास बात हुई, सारी कहानी सुनाएगी। उसने कहा जाओ अल्लाह वाले के पास माफी मांगो, जब तक वो इशारा नहीं करेंगे ये जानवर नहीं उठेंगे। मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया था मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसी का हो जाता है। जो खुदा का हो गया खुदा नहीं। अभी समझ लिया आपको ये जुमला, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। इसका मतलब है खुदा की सारी खुदाई उसी की हो जाती है। रब अपनी खुदाई उसके हवाले कर देता है। ये कायनात मैंने बनाई है, मुसक्कर करके तेरी मुट्ठी में दे देता हूँ। हर जानवर तिरंदा भी तेरा हुक्म माने। ऐसे ही हजरत उक़बा बिन नाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु साहब रसूल ने जब अफ्रीका को फतह किया और वहां पे जंगली जानवर थे, जंगल था, उसको कैंट का इलाका बनाना था, छावनी बनानी थी, तो लोगों ने कहा यहाँ तो शेर भी हैं, तिरंदे भी हैं, भेड़े भी हैं, सांप भी हैं, सपोले भी हैं, बिच्छू भी हैं, जहरीले जानवर तिरंदे हैं, भेड़िए यहाँ पे। आपने फरमाया मेरे लश्कर में जितने मेरे नबी के सहाबा हैं वो पहली साफ में आए। सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम जिन्होंने मेरे रसूल को अपनी आंखों से ईमान वाली नजरों से देखा था, आज सुभान अल्लाह आके खड़े हो गए। हजरत उक़बा बिन नाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन जंगली जानवरों को खिताब किया। अंदर से जानते थे ना उस नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिस नबी ने बता दिया हमें कि ये सारी कायनात हमारी मुट्ठी में, हमारे ताबे, हमारे गुलाम है। बेशक आपने अपने खिताब में कहा या अय्युहल-हशरात वस्बा, ऐ जंगली जानवरों तिरंदों सुनो, हम रसूलुल्लाह के साथ हैं, नानो साहब रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के साथी हैं। ये जगह हमें चाहिए, जमीन इसकी जरूरत है हमें, हमने यहाँ छावनी बनानी है सलामी। हम तुम्हें हुक्म देते हैं फौरन जंगल खाली करो, यहाँ से चले जाओ। अगर मेरा हुक्म सुनने के बाद तुमने जंगल खाली ना किया फिर हम जंगल में दाखिल हो जाएंगे और जो भी जानवर सामने आएगा हम उसे हलाक कर डालेंगे। फिर ना कहना उठाओ तारीख के सहाबा, तारीख के इस्लामी उठाओ। इस तकरीर के फौरन बाद एक लम्हा भी नहीं गुजरा, शेर कतार दर कतार निकल के जा रहे, घेरे जा रहे, सांप जा रहे हैं, सपोले जा रहे हैं, बिच्छू जा रहे हैं, जंगली जानवर तिरंदे जिनका काम है मूदी जानवर इंसानों को तकलीफ पहुंचाना। मेरे नबी के गुलाम का हुक्म सुना, आदर सुना और जंगल खाली करके जा रहे हैं। तो इससे बेहतर तो वो तिरंदे हैं जो मेरे रसूल के सच्चे गुलामों को, सच्चे वलियों को, क्योंकि सहाबा मेरे नबी की उम्मत के पहले औलिया की जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी वली कामिल। इस उम्मत में औलियाए किराम क़यामत तक आते रहेंगे, लेकिन पहली जो जमात थी औलिया की वो मेरे रसूल के सहाबा थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था साबिक़न वजुफ़ा बि अय्यिम इब्तदअतुम इब्तदअतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद फाबि अय्यिम इब्तदअतुम इब्तदअतुम, तुम मेरे किसी सहाबी के नक्शे कदम पर भी चलोगे हिदायत पा जाओ। सुभान अल्लाह। किसी सहाबी के नक्शे कदम पर चलोगे गुमराही तुम्हारे करीब ही नहीं आएगी। अल्लाह का फी असहाबी ला तत्तखिज़ू मिन बादी गरादा, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा पर तनकीद ना कर। जो आज मेरे नबी के सहाबा पर तनकीद करता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर आला अफजल तो वो जंगल के तिरंदे जानवर भेड़िए थे जो मेरे नबी के सहाबा को देख भी रहे थे, तस्लीम भी कर रहे थे, उनकी शानों को मान भी रहे थे और उनके हुक्म की बजा आवरी भी कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 रजब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह
کسی نے پوچھا تھا آپ سے، آخری بات کر رہا ہوں، کہ ابتدا میں والد فوت ہو گئے 15 سال کی عمر میں، سید غیاث الدین، آپ بیٹے تھے سید غیاث الدین، کن کے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید غیاث الدین کے، اور سید غیاث الدین بیٹے سید کمال الدین کے، سید کمال الدین بیٹے سید احمد حسین کے، سید احمد حسین بیٹے ہیں سید نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید نجم الدین طاہر بیٹے ہیں سید عبدالعزیز کے، سید عبدالعزیز بیٹے ہیں سید ابراہیم کے، سید ابراہیم بیٹے ہیں سید ادریس کے، سید محمد ادریس بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے حضرت امام حسین کے، اور حسین باپ بیٹے مولا علی المرتضیٰ۔ یہ روحانیت کا خیر تو اوپر سے چلا، سینہ کا سینہ پلٹے کھاتا کھاتا معین الدین کے سینے میں آگے۔ مادر ذات ولی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اندر عالم اسباب ہے، یہ کوئی سبب بھی تو بنتا۔ فرمایا 15 سال کی عمر تھی، والد فوت ہو گئے، ترکے میں جو مال آیا وہ ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی، باغ کے اندر سے جتنی پیداوار ہوتی میں آدھی ماں کے قدموں میں رکھ دیتا اور آدھی فقیروں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، دن رات میرا وہی باغ میں گزرتا تھا۔ ایک دن میں باغ کے اندر گودی کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اس علاقے کے مشہور تھے ابراہیم نام تھا، جن پر عشق حقیقی کا غلبہ ہر وقت رہتا تھا، اللہ سے عشق و محبت کے غلبے میں مغلوب رہتے، وہ چلتے چلتے باغ کے اندر فرمایا میں نے دیکھا انہیں، تو میں نے فوری طور پہ کام چھوڑا، ان کو ملا، ان کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف کے سائے میں بٹھایا، ان کے ہاتھ دھلائے، تو انگوروں کا موسم تھا، میرے باغ میں انگور لگے ہوئے تھے، پکے ہوئے تھے، میں ایک گچھا توڑ کے لایا، دھو کے، اور ان کے سامنے پیش کیا، ایک ایک دانہ توڑ کے دے طرح وہ کھاتے رہے۔ اب اس خدمت سے انہیں پیار آ گیا، یہ تازہ انگور کھلا، انہیں پیار آیا تھا، کیا کیا انہوں نے اپنی گدری کی جیب میں ہاتھ ڈالا، تو کئی دیر پرانے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا جیب میں پڑا، اس کو نکالا، معین الدین کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، پھر اپنے کپڑوں سے صاف کیا، پھر اپنے منہ میں ڈالا، اس کو اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کیا، نرم کر کے منہ سے تھوک لگا ہوا، لعاب لگا ہوا جو تھا وہ روٹی کا ٹکڑا نکال کے کہا، معین الدین اب یہ تو میری طرف سے کھا لے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ظاہری سبب یہ بنا، جو ہی وہ میں نے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا، کھایا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا سینہ نور ولایت سے بھر گیا۔ سبب بھی تو بنتا، ساری زندگی اسی نور ولایت میں عشق حقیقی کے غلبے میں مغلوب ہوتے ہوتے آج 6 رجب کی رات آئی تو کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، ایک ہی جملہ منہ پر آتا ہے، مولا بس اب میں صرف تیرا بس چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا دے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اب محبوب کا وصل چاہیے، محبوب رب محبوب کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ دروازہ اللہ سے بند کر لیا، سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو۔ جب صبح آپ کو دیکھا گیا تو آپ واصل وہاں پہنچ چکے تھے، اور آپ کی ولایت والی پیشانی پر ایک نورانی تحریر نمودار ہو گئی، اور کیا تحریر تھی؟ ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی محبت میں فنا ہو۔
اولیاء کرام سے پیار کرنے والوں، زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو کہ مر جاؤ تو تمہارے ماتھے پہ فرشتے آ کے لکھتے کہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے پاس آ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل